السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اب کوشش کر رہا ہوں کہ وی لاگ زیادہ سے زیادہ ایشوز پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. بہت یعنی پاکستان سے باہر بھی انگلستان میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، سعودیہ میں بہت سے ایشوز کے اوپر بار بار پوچھا جاتا ہے. تو بجائے میں فون سننے کے لیے میں نے اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس ایشوز کو باقاعدہ وی لاگ کی ایک شکل بنا کے اپلوڈ کر دیا جائے. چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں، ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر دیں گے تو آپ تک فوراً جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ تک فوراً پہنچ جائے گی. جیسے میں نے بتایا، کوٹ اسٹوڈیو بھی شروع کر دیا ہے کہ کچھ پروگرام کے حوالے سے میں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے، اور جیسے پورا بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے پاکستان میں جو کورٹ کے پروسیڈنگ ہیں پورے پاکستان کے کانٹیکس میں، وہ بھی آپ بہت جلد دیکھیں گے. سینٹ کے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کل ملتوی ہو گئی ہے. بہت پازیٹیو ہیئرنگ چل رہی ہے اور وی شوڈ آل بی پراؤڈ آف آور سپریم کورٹ کہ جس آسان طریقے سے ٹرانسپیرنسی سے معاملات کو لے کر چل رہی ہے. باتیں سب کی سن رہی ہے، لیکن جو قوم چاہتی ہے، جو آئین پاکستان 1973 چاہتا ہے، جو 218 کا 18(3) آرٹیکل چاہتا ہے، جو اس میں سپریم کورٹ کی جج بن وطن پارٹی کے حوالے سے بڑی ججمنٹ اس پہ آئی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ناکام نظر آتا ہے. الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے. آج جو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے، جواب جمع کروا دیا. انہوں نے کہا کہ ویجیلنس کمیٹی کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے بھی. یہ میں تو اب 6 فروری میں لکھ چکا ہوں. یہ ویجیلنس کمیٹی میں دیکھیں میں لکھ چکا ہوں کہ تمام صوبوں کے اندر، وفاق کے اندر، ہر جگہ یہ قائم کا مختلف شعبوں سے افسران کو شامل کیا گیا ہے. ہر امیدوار سے ووٹ کے خریدنے یا اس کانٹیکس میں بیانی حلفی لیا جائے گا. آن لائن شکایات کا ذکر کر دیا. وہ ذکر کیا کہ ستمبر سے 1100 سے زیادہ شکایت موصول ہوئی. کیا گیا بھائی آپ نے اب تک؟ اور یہ بھی سوال بڑا سیدھا تھا کہ ووٹ کو خفیہ رکھنے کا مطلب یہ ہمیشہ رہے گا، اور کاسٹ کے ووٹ کو کبھی بھی دکھائے نہیں جا سکتے. بڑا اچھا سپریم کورٹ نے اس حوالے سے آیا کہ متناسب نمائندگی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے پوچھا جج صاحب نے، اعجاز الحسن صاحب نے، کہ متناسب نمائندگی کیا ہے. اصولی طور پر تو بات بالکل ٹھیک ہے نا. سیاسی جماعتوں کی سینٹ کی نشستیں صوبائی اسمبلیوں کے مطابق ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی سیٹیں کے مطابق اس کا اگر ریشو نکالا جائے تو اسی کال ٹیکس میں سیٹیں ہونی چاہیے. لیکن ہم نے یہاں دیکھ لیا تھا کے پی کے پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا، آپ سب نے دیکھ لیا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ قومی اسمبلی کی ووٹنگ میں آزادانہ ووٹ کا استعمال ہوا ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا. اور سینٹ کے انتخاب میں آزادانہ ووٹنگ کا لفظ شامل نہیں ہے. اور ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ رکھا نہیں جا سکتا. قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہے، نہ عدالتی فیصلوں میں ہے. اور ایک بڑی زبردست جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے سامنے میں، کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو سکتے ہیں. ہم بایو میٹرک سسٹم میں آ چکے ہیں. آپ انگوٹھا لگائیں، نادرا کا سسٹم فوراً، یعنی اس میں جعل سازی بھی نہیں ہو سکتی، فراڈ بھی نہیں ہو سکتا. ووٹ جب ڈالیں گے آپ تو اسی کے مطابق باقاعدہ آ جائے گا کہ فرسٹ پریفرنشل ووٹ کیسے دینا ہے آپ کو. کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے. 2 دنوں کے اندر پورا سافٹ ویئر بن سکتا ہے. اور کون سے اتنے کینڈیڈیٹ، پورے پاکستان کا رزلٹ ایک ہی جگہ کمپائل ہو کے بڑی آسانی. لیکن ہمارے یہاں وہ کام کرے نا آپ کا الیکشن کمیشن. اور انٹرنیٹ پر آپ کو پتا ہر چیز ٹریس ہو جاتی ہے. اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا متناسب نمائندگی کو یقینی کیسے بنائے گا. جس جماعت کو سیٹیں جتنی ملنی چاہیے اتنی ہی ملنی چاہیے نا. اگر نشستیں کم ملی تو اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا. اور صوبائی اسمبلی کے تناسب سیٹیں نہ ملی تو الیکشن کمیشن کی ناکامی ہوگی. اور میں وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں، یہ پہلے تو ناکامی ہے نا الیکشن کمیشن کے حوالے سے. اسی حوالے سے بارہا 2015 سے میں درج کر رہا ہوں، کئی درخواستیں یہاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے، جتنا مرضی کہتے رہے جی آن لائن سسٹم بنایا ہوا ہے، شکایت آتی ہے فوری طور پر حل کہتے ہیں. اور اس پر ویسے تو عدالت نے بڑا واضح کنسرن تھا سپریم کورٹ کا، کہ جو سوالات پوچھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا. وہ جو عدالت نے پوچھا تھا اس کو تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا. سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کہا جی وکیل جو الیکشن میں 226 کے تحت ہوتے ہیں. خفیہ ووٹنگ میں ووٹ کی تصویر بنانا بھی جرم ہے. ابھی تک کتنی تصویریں آپ نے دیکھ لی ہیں، کیا ایکشن لیا اب تک ذرا بتا دیں الیکشن کمیشن ہمیں. خفیہ رائے شماری میں ووٹ قابل شناخت نہیں ہوتا، یہ ان کا کہنا ہے، ان کے وکیل کا. اور اب یہاں پر بڑا اپنا جو خود ان پڑھ ہو یا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے مدد لیتے ہیں ان کی سیکریسی کا کیا ہوگا.
الیکٹرانک ووٹنگ بھی قابل شناخت ہے، سائبر کرانے والوں سے پوچھ لیں، ہر میسج ٹریسیبل ہے۔ سیکریسی کا مطلب الیکشن ایکٹ میں درج ہے، سوال یہ کس حد تک سیکریسی ہوگی، جیسے مشیر عالم صاحب نے سوال دی ہے۔ الیکشن اپنا قومی، اب دیکھیں نا یہاں پر اگر بات سیدھی جائے کہ اپنا سینٹ انتخاب کے لیے فری ووٹ کی اصطلاح کو شعوری طور پر ہٹایا گیا، جبکہ قومی اسمبلی میں انتخابات کے لیے آزادانہ ووٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب سے انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ موقف دیں، اپنا بتائیں، متناسب نمائندگی پر اپنے دلائل دیں۔ رضا ربانی صاحب کو بھی کہا گیا کہ ووٹ خفیہ رکھنے اور متناسب نمائندگی پر سنیں گے۔ اور نون لیگ کے جو کہ بیرسٹر ظفر اللہ وکیل موجود نہیں تھے، وہ جو معاون وکیل تھے جہانگیر جدون صاحب، اور یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ یہاں پہلے جو ہے نا آرڈیننس جو چیلنج کیا ہے وہ اپنا ہمارے دوست کامران مرزا صاحب کے ساتھ جہانگیر جدون صاحب تھے، پی ایم ایل، اور اکٹھا ہی ان کا جو طریقہ کار تھا، انہوں نے کہا کہ بیرسٹر ظفر اللہ کی طبیعت خراب ہے اور مسلم لیگ نون کا وکیل کل عدالت بھی ہونا چاہیے، جو ہو سکتا ہے کل یا کیس کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ پاکستان بار کو عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بالادستی پر سنیں گے، کوئی سیاسی بات نہیں سنی جائے گی۔ پاکستان بار کونسل نے ابھی آپ کے سامنے ہم نے دیکھ لیا وہ سیاسی بات ہے، ہر کسی بات میں سیاسی طور پر جا رہے ہیں۔ بار کونسل کو یہ سوچنا چاہیے وکلا کی فلاح بہبود کے حوالے سے کیا کچھ کیا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے۔ آزاد امیدوار جسے چاہے ووٹ دے سکتا ہے، یہ بھی عدالت کے حوالے سے بات آئے گئے تھے۔ اور آزادانہ ووٹ نہ دینا انتخابات الیکشن نہیں سلیکشن ہوں گے، یہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا۔ اور وہ دیکھنا جی ووٹ دیکھنے کے حوالے سے ان کا اوپینین یہ ہے کہ آرٹیکل 226 میں ترمیم کرنا ہوگی۔ اور یہ پھر ساتھ جو سوال پوچھا گیا تھا کہ تاقیامت، حالانکہ یہ بات غلط ہے، انٹرپریٹیشن ہی غلط ہے۔ الیکشن کمیشن کا حال یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنا ہے اور وہ اس کو اس کانٹیکس میں لے کر جا رہی ہے کہ خفیہ رکھے۔ اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن خود چاہ رہا ہے کہ دھاندلی اور یہ سارا پروسیس ہو سکے۔ یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے۔ اور کرپشن کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن ڈالے گئے ووٹوں کا جائزہ لے سکتا ہے، جسٹس مشیر عالم صاحب کے ریمارکس تھے۔ اگر کوئی جماعت تناسب سے زیادہ ووٹ سیٹیں لے لے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ ووٹ فروخت کرنے سے متناسب نمائندگی کے اصول کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کیسے تعین کرے گا کہ انتخابات متناسب نمائندگی پر ہوں گے؟ اور یہاں اس سمپل سی بات اب اگر آپ یہاں پر سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور کہ بندہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ یہاں جو سوال جب پوچھے کہ وہ کیا متناسب نمائندگی سے الیکشن نہ ہونے سے سینٹ الیکشن کالعدم ہو جائیں گے، جی اس سب کے ریمارکس تھے۔ وہ اپنا ووٹنگ ہے شک خفیہ ہو لیکن سیٹیں اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی بنتی ہیں، جی اس سب کے ریمارکس تھے۔ الیکشن کمیشن کو پارٹی سربراہان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے؟ بالکل بات صحیح ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ ووٹ چوری نہ ہونے دے، بڑی سمپل بڑی، اور یہ وانگے دول بالکل صحیح بات ہے کہ چوری روکنا کیسے کام کریں گے؟ تناسب سے کم ووٹیں ملے تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، الیکشن کمیشن نیند سے جاگنا ہوگا۔ تمام ریاستی ادارے الیکشن کمیشن کی بات کے پابند ہیں۔ آرٹیکل 220 بڑا کلیئر ہے، میں پڑھ چکا ہوں اس حوالے سے۔ بیلٹ پیپر یا بار کوڈ یا سیریل نمبر لکھا جا سکتا ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت میں بتایا۔ پیسے دینے والوں کے پاس بھی کوئی سسٹم تو ہوتا ہے کہ بکنے والا ووٹ دے گا یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کو معلوم ہے لیکن ہمیں بتا نہیں رہے ووٹ خریدنے والے ووٹ ملنے کو کیسے یقینی بنایا جائے گا۔ اسلام آباد میں آج بھی اٹارنی جنرل صاحب نے کہا اسلام آباد میں آج بھی لوگ نوٹوں کے بیگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں، بے ایمانی ہمیشہ سے ہوتی آ رہی، صرف چند لوگ ووٹ فروخت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری ساتھ بڑی سمپل سی بات ہے، پیسے دینے والوں کے رکے ہوئے ہیں کہ اوپن بیلٹ کا حکم نہ دے دیا جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب اب صوبائی سینٹ کے رکین منتخب ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی عدالت کو بتایا۔ ہم نے الیکشن کمیشن متناسب نمائندگی کے بارے میں پوچھا ہے تو کیسے یہ سوال کس طرح اس سارے بات کو سیٹ کیا جائے، دیکھا جائے، یہی وہ ساری بات دیکھنی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار میں اٹارنی جنرل صاحب نے جیسے بھی بات کہی کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا کام دیکھنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا نظام کلیئرٹی کے ساتھ بالکل کلیئر جائے۔
عدالت جیسے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی استعمال کر سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن مخصوص بار کوڈ بیلٹ پیپر پر دے سکتا ہے، یہ بڑا آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ووٹ شناخت بھی ہو سکیں گے. منشیات اور 2 نمبر کی کمائی ووٹوں کی خریداری میں استعمال ہوتی ہے. جو حرام کا پیسہ تو حرام کے حوالے سے ہی آنا ہے نا جی. یہ بڑی سی اپنے ووٹ ویڈیو سامنے آنے کے بعد خرید و فروخت کا نیا طریقہ کار سامنے آیا. اٹارنی جنرل پیسہ لے کر پہنچنے والے کمیشن لے رہے ہیں، دبئی میں پیسہ پہنچانے کا ریٹ الگ ہے. الیکشن کمیشن سمجھنے کی کوشش کرے پورے ملک پر حکومت یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. سینٹ الیکشن پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. اب یہاں یہ ساری چیزوں کو رکھتے اپنا انہوں نے آرگومنٹس کمپلیٹ کر لیا اٹارنی جنرل صاحب نے. اس کے بعد جو کے پی کے شمائل بٹ صاحب تھے، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا. عدالت ماضی میں ووٹ خفیہ رکھنے کے معاملے پر فیصلہ دے چکی ہے. شمائل بٹ صاحب نے جو گفتگو ساری کی ہے، آئین کی کسی شق کو الگ نہیں پڑھا جا سکتا. انتخابی عمل کی ہر شق پر عمل پارلیمنٹ نظام کے مجموعی تناظر میں ہوتا ہے. ارکان اسمبلی اپنی مرضی سینٹ میں الیکشن ووٹ نہیں دے سکتے. یہ شمائل بٹ صاحب کا ہے. متناسب نمائندگی کا مطلب صوبائی اسمبلی کی سیٹ میں عددی نمائندگی ہے. اگر متناسب نمائندگی ہے تو الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے شاید سولی طور پر بات تو ٹھیک ہے، اکثریت کی حکومت اور کی نمائندگی ہوتی ہے. اور کل 12 بجے سماعت ہوگی. دیگر صوبوں کے لوگوں کو کہا ہے ووٹ صاحب کہ یہاں اصل میں بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے، سپریم کورٹ الیکشن کو شفاف اور شفاف بنانا چاہتی ہے. اوپن بیلٹ اگر نہیں ہوتا تو ووٹ آئیڈینٹیفائبل ہو سکے. اس میں الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا، لیکن سپریم کورٹ ہدایات جاری کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ آپ رولز بنائیں اور یہ ترامیم کریں تاکہ ووٹ جو ہے نا وہ خفیہ کانٹیکٹس کے حوالے سے آئیڈینٹیفائبل ووٹ ہو سکے. میں زیادہ چاہوں گا تاکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. پہلے ویلاگ میں لاہور ہائی کورٹ میں سینٹ کے حوالے سے جو بیلٹ پیپر کے حوالے سے وہ چیزیں آئی ہیں، یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے ہم رکھی ہے. میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ بہتر فیصلہ آئے گا. آئیڈینٹیفائبل اور اوپن کیا شکل بنتی ہے، لیکن کرپشن انشاءاللہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس دفعہ ختم کرائے گی. اجازت دیجیے.